بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکہ کے ساتھ جڑی تھی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہی وہ شہر تھا جہاں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، ساتھی شہید کیے گئے، آپ کا گھر اور وطن چھین گیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دربدر کیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام کا ارادہ نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، بلکہ ہمیشہ صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش مکہ نے عہد شکنی کی تو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اب مکہ کی طرف بڑھو۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ گھڑی تھی جب 13 سال کے صبر کا صلہ ملنے والا تھا۔ رمضان 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا عظیم الشان لشکر تیار کیا۔ ہر صحابی کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، اب ہم اس شہر کو واپس لینے جا رہے ہیں جس نے ہمیں نکالا تھا، لیکن ہم ظلم کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم عدل لے کے جا رہے ہیں، دین اسلام لے کے جا رہے ہیں، امن و سلامتی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، اور خاص کر اپنے وطن لوٹ رہے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ جذبہ تھا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو تعداد 12,000 کے تقریباً ہوئی۔ رات کو 10,000 آگ کے لاؤ روشن ہوئے۔ مکہ کی پہاڑیوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ قریش مکہ خوف اور بے بسی میں ڈوب گئے۔ قریش کے سردار ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اور کیا اب وقت نہیں آیا کہ تم یہ مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کا غرور ٹوٹ گیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ملے گی۔ صبح کا وقت تھا۔ 10,000 یا 12,000 کا لشکر مختلف رستوں سے مکہ میں داخل ہوا۔ قریش دم بہت تھے، لیکن حیرت یہ تھی کہ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ قتل و غارت ہوئی، سوائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستے کی، جو کہ ہر اول دستہ تھا، کہ تھوڑی سی ٹکر ہوا مشرکین مکہ سے، اور پھر مشرکین مکہ بھاگ گئے، کچھ لاشیں بھی چھوڑ گئے، یعنی کچھ آدمی ان کے قتل ہوئے، باقی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصوہ پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ پیشانی اونٹنی کے گردن کو چھو رہی تھی۔ یہ منظر عاجزی اور شکر کا سب سے بڑا نمونہ تھا۔ قریش کے لوگ جمع تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ آج ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان کو اپنی کام یاد آئی تھی، ان کو اپنی ظلم و ستم یاد آئی تھی جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا تھا۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سن کر مکہ کی فضاؤں میں جیسی زندگی لوٹ آئی۔ وہ لوگ جو کل تک دشمن تھے آج 2 ٹوک لفظوں میں معاف کر دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے ایک ایک بت کو گرایا اور قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ کعبہ کو پاک کیا گیا، توحید کا پرچم بلند ہوا۔ وہی شہر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، آج سر جھکائے اسلام کے زیر سایہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انتقام نہیں، معافی سب سے بڑی فتح ہے۔ صبر کے بعد اللہ کی مدد لازمی آتی ہے۔ عاجزی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس واقعے سے کلام اللہ شریف کی وہ آیت یاد آ گئی کہ جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر سختی، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور چینل وائس آف دین کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو پہنچ سکے اور اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ رہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔